بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ رات سونے سے پہلے یہ تسبیح کر لو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات کو دور کر دے گا، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جیسی بھی مشکل ہوگی، جیسی بھی مصیبت ہوگی، جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی پریشانی سے نجات، ہر طرح کی مشکل سے نجات صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ رات سونے سے پہلے جب آپ بستر پر جائیں یا اس سے بھی پہلے جب آپ سونے کی تیاری کریں، اس وقت آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکالیف کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور یہ عمل بڑی سی بڑی پریشانی کو بھی منٹوں کے اندر دور کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، تکالیفوں سے بچنے کے لیے اور مشکلات سے نجات کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ جس گھر کے اندر یہ قرآنی سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اندر فقر و فاقہ، تنگ دستی، لاچاری سب دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کے ان ناموں کا ورد کیا جاتا ہے، جو نام آپ نے معزز سامعین کرام ڈسکرپشن کے اندر دیکھ لیے ہیں یا ٹائٹل پہ آپ نے دیکھ لیے ہیں، وہی نام آپ نے پڑھنے ہیں، اور کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور وہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ٹینشنوں کی سے نجات کا عمل، اور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے چھٹکارے کا عمل ہے، اور زندگی کو بدلنے والا وظیفہ، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ، اللہ کے غیبی خزانوں کو متوجہ کرنے والا وظیفہ، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کی بدولت اسے دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور وہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رزق کی پریشانی ختم، دولت کی پریشانی ختم، مال کی پریشانی ختم۔ تو رات سوتے وقت جب آپ بستر پر جائیں یا اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اس طریقے سے صدقہ دیں، دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، اور بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد حسب توفیق، حسب استطاعت صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو 3 شرطیں ہیں، ان شرائط کا خیال رکھنا ہے، اور پھر آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، آپ کا کھانا، پینا، پہننا سب کچھ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر حرام کا ہوا تو رب کائنات کی قسم، آپ کی نہ دعائیں قبول، آپ کے نہ وظائف قبول، آپ کی نہ عبادات قبول، آپ کا نہ آہ و بقا قبول، کوئی چیز آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے، حرام پہنیں گے۔ تو سب سے بڑی بات حلال کی، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے گا۔ اگر ہو سکے تو قضا نہیں کرنی، کیونکہ قضا کرنے سے انسان کی وہ نورانیت نہیں رہتی، تو آپ نے قضا نہیں کرنی۔ اگر ہو گئی تو خیر ہے، پھر اس کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بڑی بات، اکیلے میں، تنہائی میں، اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو اس جگہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ثواب کی نیت، سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک، اور درود پاک کون سا؟ نماز والا درود پاک۔ کون سا درود پاک؟ درود ابراہیمی۔ کون سا درود پاک؟ وہ درود پاک جس سے ہر مشکل حل ہوتی ہے، ہر حالت میں آپ کو فائدہ دینے والا درود پاک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، معجم کبیر کی روایت ہے، جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم، میرا اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے، میرا اللہ اس کی ساری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے، پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں، شوق سے، ذوق سے، تمنا سے، پیار سے، محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو 3 مرتبہ اس لیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی لاڈلی تسبیح اور اللہ کی لاڈلی آیت، قرآن پاک کی یہ آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ کا پیارا نام، اللہ کا وہ نام جس سے زندگی بدلتی ہے، جس سے حالات بدلتے ہیں، جس سے تقدیر بدلتی ہے، وہ نام یا غنی یا لطیف، یہ دونوں نام 1001 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی، جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں آپ کا دل چاہے، جیسے آپ کا دل چاہے ویسے ہی آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی ضرورت اور اپنی طاقت کے مطابق اس عمل کو کیجیے۔ والسلام۔